بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہدایہ اول کا سبق ہے۔ عبارت آج ہم نے پڑھنی تھی غیر ان الخروج سے۔ میں نے شاید پہلے بھی یہ عرض کی تھی کہ درمیان میں بعض عبارات ایسی ہوتی ہیں کہ یا تو وہ اتنی زیادہ اہم نہیں ہوتی اور یا ہمارے زمانے کے مسائل کے ساتھ ان کا تعلق نہیں ہوتا، یا ان کا تعلق صرف مردوں کے مسائل کے ساتھ ہیں، خواتین کے مسائل کے ساتھ ان کا تعلق نہیں ہوتا، تو ایسی عبارات کو ہم اکثر چھوڑ دیتے ہیں کیونکہ کورس ہمارا کافی زیادہ ہے اور وقت ہمارے پاس کم ہے۔ تو یہ بھی ایک جواب سوال ہے کہ آپ لوگوں نے خون کے ساتھ سیلان کی قید کیوں لگائی ہے، اور یہ جو قے ہے اس کے ساتھ منہ بھر کی قید کیوں لگائی ہے، اور اس کے آگے جو ہے نا وہ جوابات ہیں، عقلی جوابات۔ تو اس لیے طوالت کے پیش نظر ہم اس عبارت کو چھوڑ دیتے ہیں۔ غیر ان الخروج میں، یہ میرے سامنے صفحہ نمبر 36 ہے کتاب الطہارات میں، یہ پورا صفحہ ہم چھوڑتے ہیں۔ آگے والا جو صفحہ ہے، صفحہ نمبر 37، اس میں سے بھی تھوڑا سا چھوڑ دیتے ہیں، اور اس میں جو سیکنڈ لاسٹ لائن ہے اس میں سے ہم عبارت پڑھیں گے وَلَوْ قَاءَ مُتَفَرِّقًا سے۔ وَلَوْ قَاءَ مُتَفَرِّقًا، دیکھ لیجئے، وَلَوْ قَاءَ مُتَفَرِّقًا بِحَيْثُ لَوْ جُمِعَ يَمْلَأُ الْفَمَ فَعِنْدَ أَبِي يُوسُفَ رحمه الله يُعْتَبَرُ اتحاد المجلس، وعند محمد رحمه الله يعتبر اتحاد السبب وهو الغثيان، ثم ما لا يكون حدثا لا يكون نجسا يروى ذلك عن أبي يوسف رحمه الله وهو الصحيح لأنه ليس بنجس حكما حيث لم تنتقض به الطهارة۔ دیکھ لیجئے، وَلَوْ قَاءَ مُتَفَرِّقًا، اگر کسی نے متفرق طور پر قے کیا، بحیث اس حیثیت سے، لو جمعہ کہ اگر اس متفرق قے کو جمع کیا جائے، یملأ الفم تو اس سے منہ بھر جائے، فعند ابی یوسف رحمہ اللہ یعتبر اتحاد المجلس، تو ایسی صورت میں امام ابو یوسف رحمہ اللہ کے نزدیک اتحاد مجلس معتبر ہے، وعند محمد رحمہ اللہ یعتبر اتحاد السبب، اور امام محمد رحمہ اللہ کے نزدیک اتحاد سبب معتبر ہے، وہو الغثیان، اور وہ متلی ہے، ثم ما لا يكون حدثا لا يكون نجسا، پھر جو چیز حدث نہیں ہے وہ نجس بھی نہیں ہے، یروى ذلك عن ابی یوسف، یہ اصول روایت کیا گیا ہے امام ابو یوسف رحمہ اللہ سے، وہو الصحیح، اور صحیح بھی یہی ہے، لأنه ليس بنجس حکما، اس لیے کہ یہ حکما نجس نہیں ہے، حیث لم تنتقض به الطہارۃ، اس حیثیت سے کہ طہارت اس سے نہیں ٹوٹتی۔ اس سے پہلے ہم نے یہ مسئلہ پڑھا تھا کہ قے اگر منہ بھر کر ہو تو اس سے وضو ٹوٹ جائے گا، اگر منہ بھر کر نہ ہو تو اس سے وضو نہیں ٹوٹے گا۔ اگر ایک مرتبہ قے کی اور منہ بھر کر کی تو اس سے وضو ٹوٹ جائے گا، اور اگر ایک مرتبہ اس نے قے کی اور منہ بھر کر نہیں کی تو اس سے وضو نہیں ٹوٹے گا، اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ اب آگے آ جائیں، یہاں ایک صورت بیان کی گئی ہے۔ صورت مسئلہ اس طرح ہے کہ آدمی نے متفرق طور پر قے کی، متفرق طور پر قے کی۔ اب متفرق طور پر جو قے ہے وہ ہر مرتبہ قے کو اگر جمع کیا جائے تو وہ منہ بھر کر کے برابر ہو۔ سمجھ میں آئی کہ نہیں؟ دیکھیں نا، قے کی، تھوڑی دیر بعد پھر کی، تھوڑی دیر بعد پھر کی، سمجھ میں آ گئی کہ نہیں آئی؟ ہر مرتبہ اگر منہ بھر کر کیا اس سے تو وضو ٹوٹ جائے گا، اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے، لیکن اس نے متفرق طور پر جو قے کی ہیں وہ تھوڑی تھوڑی مقدار میں کی ہیں، لیکن اس متفرق کو جمع کرنے سے منہ بھر کے برابر ہو گیا۔ دیکھیں نا، ایک آدمی نے متفرق طور پر قے کی، اس کی دل خراب ہوا، متلی آئی، تو اس نے تھوڑی سی جو ہے نا وہ قے کی، کرنے کے بعد پھر دوبارہ جو ہے نا اس کا دل خراب ہوا، متلی آئی، دوبارہ اس نے قے کی، تیسری مرتبہ قے کی۔ اب ان متفرق قے کو جمع کرنے سے وہ منہ بھر قے کے کیا ہو گیا؟ برابر ہو گیا،
منہ بھر کر قے کے کیا ہو گیا؟ برابر ہو گیا۔ اب اس میں کس صورت میں وضو ٹوٹے گا، کس صورت میں نہیں ٹوٹے گا، اس میں اختلاف ہے اور دو مذہب ہیں۔ مذہب اول امام ابو یوسف رحمہ اللہ کا ہے۔ امام ابو یوسف رحمہ اللہ کے نزدیک اتحاد مجلس معتبر ہے۔ اتحاد مجلس کیا ہے بیٹا؟ معتبر ہے۔ سبب چاہے ایک ہو یا دو ہوں، کوئی بھی ہو، اگر اس آدمی نے ایک مجلس میں یہ متفرق قے کی ہوں اور ان کو جمع کرنے سے وہ منہ بھر قے کے برابر ہو تو پھر ہم کہیں گے کہ اس آدمی کا وضو ٹوٹ گیا، کیونکہ کیا ہے؟ مجلس ایک ہے، اتحاد مجلس ہے۔ اور اتحاد مجلس بہت سارے امور میں آپ نے پڑھا ہے کہ یہ کیا ہے؟ معتبر ہے۔ مثال کے طور پر سجدہ تلاوت ہے کہ اتحاد مجلس، ایک مجلس میں بیٹھ کر اگر آپ 1000 مرتبہ بھی کسی ایک آیت سجدہ کی تلاوت کریں تو آپ کے اوپر ایک سجدہ واجب ہوگا۔ لیکن اگر اتحاد مجلس نہ رہے، مجلس اگر مختلف ہوئیں تو جتنی مجلسوں میں جا کر آپ تلاوت کریں گے اتنے سجدے آپ کو کرنے پڑیں گے۔ سمجھ میں آ گئی کہ نہیں آئی؟ تو اتحاد مجلس اسی طرح بہت سارے امور میں معتبر ہے۔ تو امام ابو یوسف رحمہ اللہ نے متفرق قے کو جمع کرنے کے لیے اتحاد مجلس کو معتبر قرار دیا کہ ایک مجلس میں چاہے کسی بھی وجہ سے اس کو قے آئی ہو، سمجھ میں آ گئی کہ نہیں آئی؟ بشرطے کہ کیا ہو؟ مجلس ایک ہو۔ امام ابو یوسف رحمہ اللہ کا مسلک سمجھ میں آ گیا۔ دوسرا مذہب امام محمد رحمہ اللہ کا ہے۔ امام محمد رحمہ اللہ کے نزدیک اتحاد سبب معتبر ہے۔ اتحاد سبب معتبر ہے، یعنی اس قے کا سبب ایک ہو، مجلس ایک ہو یا نہ ہو، قے کا کیا ہو؟ سبب ایک ہو۔ دیکھیں نا، متفرق جو قے اس نے کی ہے، چاہے ایک مجلس میں کی ہو، چاہے 2 مجلسوں میں کی ہو، 3 مجلسوں میں کی ہو، مجلس معتبر نہیں ہے بلکہ سبب معتبر ہے۔ اگر متفرق قے جو اس نے کی ہیں سبب ایک ہے تو ہم کہیں گے کہ اس کا وضو ٹوٹ گیا۔ اور اگر سبب ایک نہیں ہے، یہاں بیٹھا تھا کہ متلی کی وجہ سے اس کا دل خراب ہوا، سمجھ میں آ گئی کہ نہیں؟ اس نے تھوڑی سی الٹی کی اور آگے جا کر اس نے دیکھا کہ کوئی بندہ جو ہے نا وہ الٹی کر رہا ہے، اس کو دیکھ کر جو ہے نا اس نے الٹی کی، سبب اس کا کیا ہو گیا؟ بدل گیا۔ سمجھ میں آ گئی کہ نہیں آئی؟ اور تیسری مجلس میں جا کر اس نے کوئی چیز پی لی جو اس کے معدے میں جا کر اس کے لیے الٹی کا سبب بنا۔ اب یہاں پر دیکھیں سبب مختلف ہوئے، تو جب سبب مختلف ہوئے اب وہ آدمی جو ہے نا مجلس ایک ہو یا نہ ہو مجلس کا اعتبار نہیں ہے۔ امام محمد رحمہ اللہ کے نزدیک سبب معتبر ہے۔ اگر ان متفرق جو قے اس نے کی ہیں اگر ان کا سبب ایک ہوا تو ہم کہیں گے کہ اس کا وضو ٹوٹ گیا، اور اگر سبب ایک نہیں ہے، سبب مختلف ہیں، تو چاہے مجلس ایک ہی ہو ہم کہیں گے کہ اس کا وضو نہیں ٹوٹا۔ اور وہ سبب مثال کے طور پر یہاں پہ فرمایا کہ وہ سبب کیا ہے؟ متلی ہے، کہ متلی کی وجہ سے اس کو جو ہے نا وہ قے آئی ہے، چاہے ایک مجلس میں اس کو آئے، چاہے دوسری مجلس میں، تیسری مجلس میں اس کو آئے، لیکن سبب ایک ہے لہٰذا اس کا وضو کیا ہو جائے گا؟ ٹوٹ جائے گا۔ ہاں اگر سبب ایک نہ ہو اور مجلس ایک ہو تو پھر جو ہے نا اس کا وضو نہیں ٹوٹے گا۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ متفرق قے اگر اس کو جمع کرنے سے وہ منہ بھر کے برابر بنتی ہے تو ایسی صورت میں امام ابو یوسف رحمہ اللہ اتحاد مجلس کو معتبر مانتے ہیں اور امام محمد رحمہ اللہ اتحاد سبب کو معتبر مانتے ہیں۔ آگے ایک اصول ذکر کیا ہے اس حوالے سے، وہ اصول یہ ہے کہ امام ابو یوسف رحمہ اللہ نے فرمایا ہے کہ جو بھی چیز حدث نہ ہو وہ نجس بھی نہ ہوگی، جو چیز حدث نہ ہو وہ نجس بھی نہ ہوگی، جو چیز حدث نہ ہو یعنی طہارت کے زائل ہونے کا سبب نہ ہو وہ چیز نجس بھی نہیں ہوگی۔ سمجھ میں آ گئی کہ نہیں آئی؟ اب دیکھیں اس اصول کو اگر ہم دیکھیں تو جو خون انسان کے بدن سے نکل کر بہہ گیا اس سے وضو ٹوٹ گیا، وہ حدث ہے لہٰذا وہ نجس بھی ہے۔ اگر وہ کپڑوں کو لگ گیا تو کپڑے ناپاک ہو جائیں گے، بدن کو لگ گیا تو بدن کیا ہو جائے گا؟ ناپاک ہو جائے گا۔ سمجھ میں آئی کہ نہیں آئی؟ اور وہ خون جو کہ صرف ظاہر ہوا، بہا نہیں ہے،
زخم سے کیا ہوا؟ ظاہر ہوا اور وہ خون بہہ نہیں گیا، تو وہ خون چونکہ حدث نہیں ہے، حدث اس لیے نہیں ہے کہ اس نے وضو کو نہیں توڑا، تو لہٰذا وہ خون کی ایسی مقدار جو ہے نا وہ نجس بھی نہیں ہے۔ اگر وہ کپڑوں کو لگ جائے یا وہ بدن کو لگ جائے تو ایسی صورت میں کپڑے اور بدن ناپاک نہیں ہوں گے۔ سمجھ میں آ گئی کہ نہیں آئی؟ بہرحال یہ امام ابو یوسف رحمہ اللہ سے مروی ہے اور صحیح قول بھی یہی ہے۔ سمجھ میں آ گئی کہ نہیں آئی؟ کیونکہ فرمایا کہ اس کی دلیل یہ ہے کہ یہ حکماً نجس نہیں ہے۔ حکماً اگر نجس ہوتا تو پھر اس سے وضو ٹوٹنا چاہیے تھا، لیکن یہاں وضو نہیں ٹوٹا۔ جو دم غیر سائل ہے، بہنے والا نہیں ہے، دیکھیں نا زخم سے خون نکلا لیکن وہ بہا نہیں، اسی جگہ پہ جو ہے نا وہ کیا ہو گیا؟ رک گیا۔ سمجھ میں آئی کہ نہیں آئی؟ تو یہ کیا ہے؟ حکماً نجس نہیں ہے۔ حکماً نجس اس لیے نہیں ہے کہ یہ حدث نہیں ہے، اس سے وضو نہیں ٹوٹا۔ جب اس سے وضو نہیں ٹوٹا تو پھر یہ نجس بھی نہیں ہوگا۔ اگر یہ کپڑوں کو یا بدن کو لگ جائے تو اس سے کپڑے اور بدن ناپاک نہیں ہوں گے۔ البتہ امام محمد رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ خون کی قلیل مقدار اور کثیر مقدار یعنی بہنے والا اور نہ بہنے والا دونوں کیا ہیں؟ نجس ہیں۔ لیکن صاحب ہدایہ نے فرمایا کہ اس حوالے سے امام ابو یوسف رحمہ اللہ کا قول جو ہے نا وہ کیا ہے؟ زیادہ صحیح ہے۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ جو چیز حدث نہیں ہے وہ نجس بھی نہیں ہے۔ سمجھ میں آ گئی کہ نہیں آئی؟ جو چیز حدث نہیں ہے وہ چیز نجس بھی نہیں ہے۔ اب اس اصول کو اگر ہم دیکھیں تو جو خون صرف کھال کے نیچے ظاہر ہوا اور وہ باہر نہیں نکلا تو وہ خون نجس نہیں ہوگا۔ نجس اس لیے نہیں ہے کہ اس سے وضو نہیں ٹوٹا، وہ حدث نہیں ہے۔ اور جو خون نکل کر بہہ گیا تو وہ کیا ہوگا؟ نجس بھی ہوگا۔ نجس اس لیے ہوگا کہ وہ حدث ہے، کیونکہ اس سے وضو ٹوٹ گیا۔ جب اس سے وضو ٹوٹ گیا تو وہ کیا ہو گیا؟ نجس بھی ہو گیا۔ صحیح قول یہی ہے۔